السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ المزمل آیات 1 تا 20، سورہ المدثر آیات 1 تا 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، کھڑے رہا کرو رات کو مگر تھوڑا حصہ، آدھی رات یا کم کر لو اس میں سے تھوڑا حصہ، یا زیادہ کر لو اس پر، اور پڑھو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ یقیناً ہم نازل کرنے والے ہیں تم پر ایک بھاری کلام۔ بے شک اٹھنا رات کو ہے بہت ہی کارگر قابو پانے کے لیے، اور بہت ہی خوب وقت ہے پڑھنے کے لیے، جبکہ یقیناً ہے تمہارے لیے دن میں بہت سی مصروفیات۔ اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، اور اسی کے ہو رہو سب سے کٹ کر پوری طرح۔ جو رب ہے مشرق و مغرب کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سو بنا لو اسے اپنا کارساز، اور صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، اور ان کو نظر انداز کرو بھلے طریقے سے، اور چھوڑ دو مجھے نمٹنے کے لیے ان جھٹلانے والوں سے جو خوشحال ہیں، اور رہنے دو انہیں اسی حالت پر کچھ دیر اور۔ یقیناً ہے ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ، اور کھانا حلق میں پھنسنے والا اور دردناک عذاب۔ اس دن جب لرز اٹھیں گے زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلوں کی مانند۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر تم پر، جس طرح ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، تو نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، تو دھر لیا ہم نے اسے بہت سخت پکڑ میں۔ سو کیسے بچ جاؤ گے تم اگر انکار کرو گے تم بھی اس دن سے؟ کر دے گی بچوں کو بوڑھا، اور آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اس سے۔ ہے وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہنے والا۔ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ۔ یقیناً تمہارا رب اے نبی جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو تقریباً 2/3 رات، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3، اور ایک گروہ بھی ان لوگوں کا جو تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ ہی نے اندازے مقرر کیے ہیں رات اور دن کے۔ اسے معلوم ہے کہ تم اس کا صحیح شمار ہرگز نہیں کر سکتے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، لہٰذا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو قرآن۔ اسے معلوم ہے کہ ہوں گے تم میں سے کچھ مریض، اور کچھ لوگ جو سفر کریں گے زمین میں اللہ کے فضل کی تلاش میں، اور ہوں گے کچھ لوگ جو جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں۔ لہٰذا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے، اور قائم کرو نماز، اور دو زکوٰۃ، اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنہ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی کا کام، تو پاؤ گے تم اسے موجود اللہ کے پاس، اور یہی کام بہتر ہیں اور بہت بڑے ہیں اجر کے لحاظ سے۔ اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہے بہت زیادہ معاف فرمانے والا، نہایت مہربان۔ سورہ المدثر آیات 1 تا 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اور اپنے رب ہی کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور مت احسان کرو اس غرض سے کہ زیادہ فائدہ حاصل ہو، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں، تو یہی دن ہوگا بڑی مصیبت کا دن کافروں کے لیے، جس میں ذرا بھی آسانی نہ ہوگی۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے پیدا کیا میں نے اکیلا، اور دیا اس کو ڈھیروں مال اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور راہ ہموار کی اس کے لیے سرداری کی، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ تو ہے ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا۔ عنقریب میں چڑھاؤں گا اسے ایک کٹھن چڑھائی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، سو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنائی اس نے، پھر اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنائی اس نے، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخرکار بولا، نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، نہیں ہے یہ مگر انسانی کلام۔ عنقریب ہم جھونک دیں گے اسے جہنم میں، اور کیا جانو تم کیا ہے جہنم، نہ باقی رہنے دے اور نہ چھوڑے۔ جھلسا دینے والی کھال کو اس پر مقرر ہیں 19، اور نہیں بنائے ہیں ہم نے دوزخ کے یہ کارکن مگر فرشتے ہی، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر ایک آزمائش کافروں کے لیے، تاکہ یقین کر لیں اس کا وہ لوگ جنہیں دی گئی تھی کتاب، اور بڑھے ایمان والوں کا ایمان، اور نہ شک میں رہیں وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب اور اہل ایمان، اور کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر، کیا چاہتا ہے اللہ اس مثال سے؟ اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو کوئی سوائے اس کے
اور نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت بشر کے لیے، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، یقیناً یہ ایک آفت ہے بڑی آفتوں میں سے، ڈراوا ہے بشر کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے۔ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن ہے، سوائے دائیں بازو والوں کے جو جنتوں میں ہوں گے، اور پوچھیں گے مجرموں سے کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں؟ وہ کہیں گے نہ تھے ہم پڑھنے والے نماز، وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں، اور نہ کھلایا کرتے تھے ہم کھانا مسکین کو، اور باتیں بنایا کرتے تھے ہم مل کر باتیں بنانے والوں کے ساتھ، اور جھٹلایا کرتے تھے ہم روز جزا کو، یہاں تک کہ آ گئی ہمیں موت۔ سو نہ فائدہ پہنچائے گی ان کو اب سفارش کرنے والوں کی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس کتاب نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہیں جو بھاگ پڑے ہوں شیر سے، بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ دیا جائے اسے کھلا صحیفہ۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ نہیں ڈرتے ہیں آخرت سے۔ خبردار، یہ تو ایک نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور نہیں سبق حاصل کریں گے یہ لوگ اس سے الا یہ کہ چاہے اللہ، وہ لائق ہے ڈرنے کے اور وہ مالک ہے بخشش کا۔